السلام علیکم ویئرز، پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے این 249 میں حکمران جماعت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود اس شکست کی ذمہ دار ہے۔ پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان سے کیا معاملات طے پائے، حکومت پاکستان کے کیا ڈیلنگ ہوئی، اور جو ٹی ایل پی نے دھرنا دیا ہوا تھا اس وقت جو ان پر پابندی عائد کی گئی اس پر بھی بات کریں گے، اور اب پابندی جو اٹھانے کے لیے نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے ٹی ایل پی کی طرف سے، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اور ہم تک یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جو اپنے محافظ تھے، مسلم محافظ، ان کو تبدیل کر کے مسیحی محافظ کو تعینات کر دیا ہے، کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اس میں کتنی صداقت ہے پروگرام میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے، پی ڈی ایم کیا حکومت کے خلاف گل کھلائے گی، ان تمام تر صورتحال پہ گفتگو شنید کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی اور ایک مرکزی رہنما ہیں شہزاد قریشی صاحب، ان سے پروگرام میں بات کریں گے اور تمام تر صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این 249 میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی شکست کی کیا وجہ بنی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ الیکشن رمضان میں ہوا ایک تو، اور اوورآل آپ نے صورتحال یہ دیکھی کہ ہر جماعت نے اس پہ اعتراضات اٹھائے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو۔ ٹی ایل پی رات کو کہہ رہی تھی ہم جیت گئے، نون لیگ نے جشن منانا شروع کر دیا تھا، اپنے آفس کے باہر انہوں نے فائر ورکس اسٹارٹ کر دیے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو اور الیکشن کمیشن کو کہ جس منظم انداز سے ریگنگ اور دھاندلی ہوئی ہے، یہ اسی کا شخصانہ ہے کہ آج ہم وہاں سے ہارے ہیں۔ تو یہ میں اس کو سب سے میجر یہ ہے ریزن ہے جو پی ٹی آئی وہاں سے ہاری ہے۔ پی ٹی آئی کی شکست پر آپ کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود ذمہ دار ہے اس شکست کی، کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں، جب بھی کسی جماعت کے امیدوار کی شکست ہوتی ہے تو اوبیسلی تنظیم کو ذمہ داری لینی چاہیے، تو تنظیم کو بھی اپنی کوتاہیاں، اپنی گروپنگ، اپنی چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میجر فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ بھرپور طریقے سے دھاندلی ہونا، لیٹ رزلٹ آنا۔ جب بھائی اتنی کم تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اتنی کم تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ 2-3 بجے تک رزلٹ نہیں آئے تھے؟ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آج ہمارے خرم شیر زمان نے بھی اٹھایا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی وہ ری پولنگ کا بھی انشاءاللہ دینے کا وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی بے ضابطگیاں ہوئیں، جو ڈیلیز ہوئے، تو ان سب کی نشاندہی انشاءاللہ کی جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی جماعت پہ ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ریگنگ کرتی ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دھاندلی کرتی ہیں۔ لیکن ہمارا کیونکہ اداروں پہ ہم کبھی بھی پریشرائز نہیں کرتے، اداروں پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، ہم چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا کام دکھا دیا، صوبائی گورنمنٹ ان کی تھی، انہوں نے جس طریقے سے دھاندلی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو الیکشن کی خلاف ورزی بھی کی ہے کہ کروڑوں روپے کا کام حلقے میں کرایا ہے ڈیورنگ الیکشن، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی سراسر اس کی جو قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اس ضمنی انتخاب کے نتائج کو تسلیم کرتی ہے، اور آگے چل کر آپ ان نتائج کو کیا چیلنج کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہمارا قانونی حق ہے، جو ہماری جو موقف ہوگا وہ ہم ضرور رکھیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی، اور ہم وہ کریں گے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن جو بے ضابطیاں ہوئی ہیں، جو دھاندلی ہوئی ہے، جو ریگنگ ہوئی ہے، اس کو ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے تاکہ وہ آئندہ آنے والے کسی بھی الیکشن میں نہ ہو۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو اس ضمنی انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کے حق میں حالات سازگار ہوں گے؟ کیا پی ڈی ایم آپ کو مستقبل میں ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم تو خود آپس میں ڈیوائیڈ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آدھی جماعتیں نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھیں، آدھی
پاکستان پیپلز پارٹی کو کر رہی تھی. دیکھیں ابھی تک جتنے سرویز ہوئے, آپ پلس کا اٹھا لیں, گیلپ کا اٹھا لیں, اور دوسرے جو انٹرنیشنل سرویز ہوئے, سب میں پی ٹی آئی آگے تھی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی چوتھے پانچویں نمبر پہ چلے گی؟ دیکھیں سرویز 19-20 کا فرق آ سکتا ہے. سرویز مکمل طور پہ غلط نہیں ہوتے, اور وہ سرویز مسلسل جو سروے تھے وہ مسلسل ہو رہے تھے. تو ہم نے تو نہیں کہا, پلس نے کہا اور دوسری جو انٹرنیشنل ریسرچ ایجنسیز ہیں اس نے کہا. تو ہم اس لیے بھی زیادہ شاکنگ ہے کہ پیپلز پارٹی تو 5ویں 6 نمبر پہ تھی, تو پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی؟ چلیں ہمارے قریب پی ایس پی تھی, ہمارے قریب نون لیگ تھی, اور نون لیگ میں اور ہم میں بھی بہت واضح فرق تھا. تو یہ اچانک سے یہ کیا ہوا, یہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کراچی کا بیڑا غرق کیا, سندھ کو لوٹا, اور سندھ میں جو بھی ان کے کرپشن کے کیسز ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا, تو کراچی ان کو کیوں ووٹ دے گا؟ کراچی ان کو کبھی ووٹ نہیں دے گا. ان کے اچھے وقتوں میں کراچی نے ان کو کبھی ووٹ نہیں دیا. تو کل کے الیکشن میں حیران ہوں میں, اور یہ ہمارے لیے بھی بڑا شاکنگ ہے. تحریک لبیک پاکستان سیاسی جماعت ہے یا نہیں؟ یہ معاملہ جو ناموس رسالت پر اتنا بھڑک اٹھا تھا اچانک کیسے دب گیا، اور اب آپ کو یہ یقین ہے کہ آئندہ یہ معاملہ دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, یہ مسلم کنٹری ہے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہاں رہنے والا جتنی بھی میجورٹی آپ کو پتہ مسلمانوں کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں کے ایمان پہ انگلیاں ہمیں نہیں اٹھانی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا سچے عاشق رسول ہیں اور میں کتنا سچے عاشق رسول ہوں. نہ آپ میرا پیمانہ چیک کر سکتے ہیں, نہ میں آپ کا پیمانہ چیک کر سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس پاکستان کو فرقہ واریت سے بھی بچانا ہے, اس پاکستان میں انتشار پھیلنے سے بھی بچانا ہے. آپ کو پتہ ہے فیٹف آ رہا ہے, اور ہمیں ان کی بھی بہت ساری, ان کو ہمارے ملک سے ریزرویشنز ہیں, وہ ہمیں دور کرنی ہے. اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں, ہم ایک اچھے مسلمان ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت رسول کا جو مقدمہ ہے دنیا میں پیش کیا, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کی تقریر ہو, اوور آل ہو, جس طرح سے انہوں نے کیا, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اٹھانے کی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تھوڑا سا حکمت سے اور بڑے طریقے سے اس چیزوں پہ عمل کرنا ہے, تاکہ دشمن ملک ہمارے کیا کہنا چاہیے غلطیوں سے فائدہ نہ اٹھائے, اور ہمارے جو استحکام ہے ملک کا, جو ملک کی سالمیت ہے, جو ملک کی جو یکجہتی ہے, اس کو نقصان نہ پہنچے. یہاں سارے مسلمان ہیں اور سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے جان مال ہماری فیملی قربان. تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری تو ان کے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ایشو بنا کے سیاست کرنا, پوائنٹ سکورنگ کرنا, وہ عوام میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کسی صورت وہ نہیں ہے. ٹی ایل پی والے بھی مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, ہم ان سے مذاکرات ہوئے, جو بھی ہوا میں بھی ان سے یہ اپیل کرتا ہوں, خدا را ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا اللہ پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل بلیو ہے, ختم نبوت ہم زندہ باد کے نعرے ہم بھی لگاتے ہیں. تو کائنڈلی اس ایشو کو اس طرح سے نہ کریں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو املاک جلیں, جو لوگ اس میں شہید ہوئے, چاہے وہ ٹی ایل پی کے تھے چاہے وہ تھے, اوبیسلی جب آپ پولیس والوں کو مارو گے تو وہ بھی ریئیکشن شو کریں گے, اپنی جانیں بچائیں گے, کچھ تو کریں گے نا وہ. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے جو جانی و مالی نقصان ہوا, نقصان تو ہمارا ہی ہوا نا. فرانس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دوسرے ممالک کو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے ملک کو اگر کمزور کریں گے تو ہم یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ وفاقی حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کو پابندی ہٹانے کی مشروط پیشکش کی گئی ہے کہ توہین رسالت کے معاملے پر اب جو ہے کہ سڑکوں پر نہ آئے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میرے تو علم میں ایسی کوئی بات ہے نہیں, اور توہین رسالت اللہ نہ کرے جب بھی ہوگی, جس ملک میں بھی ہوگی, ہم سب بھی آئیں گے سڑکوں پہ, ہم بھی احتجاج کریں گے, اسمبلی میں احتجاج کریں گے, قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے, ہم ہر پلیٹ فارم پہ جا کے بات کریں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں, میں انڈیویجول طور پہ بھی اور پارٹی طور پہ بھی, اور پورے پاکستان میں ہر مسلمان, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, ٹی ایل پی کا ہو, کسی کا بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے ایمان کو چیک نہیں کر سکتا وہ کتنا مسلمان ہے اور وہ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے. اور میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں نے کہا نا کہ ہم سب انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم یہ پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ آپ یہ جو بھی حرکت کرتے ہیں اس سے آپ 1.25 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. دوسرا عمران خان صاحب نے کہا سارے ملکوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, اسلامی ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے. دیکھیں نا, میرا ایک سوال ہے, دبئی میں کتنی دکانیں چلیں, سعودی عرب میں کتنی دکانیں چلیں, باقی جو مسلمان ممالک ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ ہم ہو سکتا ہے ہم سے اچھے مسلمان ہوں. میں اگین وہ کہوں گا کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے, تو اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
ہم لوگوں کو شعور دیں، چیزیں دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہیں، جو ان کے فرمان ہیں، ان پہ عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک بہت آگے جائے گا، اور پھر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ناموس رسالت پہ یا اسلام کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ سنا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے اپنے جو مسلم محافظ تھے انہیں تبدیل کر دیا کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور تمام جو اپنے سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ مسیحی تعینات کر دیے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ یہ خبر کہاں سے لے کر آئے ہیں، ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دشمن اس ملک اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھتا آیا ہے، دیکھتا رہے گا، وہ چاہے گا یہاں پر بدامنی ہو، یہاں پر انتشار پھیلے، اور میں آپ کو بتاؤں تو دنیا بھر کے اندر 5th جنریشن وار ایک بہت خطرناک وار سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے۔ ابھی جو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ تقریباً 2، 2.5 یا 3 لاکھ کے قریب ٹویٹرز اکاؤنٹ بنے انڈیا سے، جنہوں نے بیٹھ کے یہاں پر انتشار، جھوٹی ویڈیوز، فیک پیغام۔ میں تو عوام سے بھی اپیل کروں گا، ہم سب مسلمان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائی جائے، کوئی فارورڈ میسیج اس طرح سے نہ کریں بغیر تصدیق سے انتشار پھیلے۔ تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے ہم سب ان چیزوں پہ نظر رکھیں تاکہ ہمارا دشمن ملک ہمیں کمزور نہ کر سکے۔ جہانگیر ترین کے خلاف جو تحقیقاتی کمیشن نے رپورٹ پیش کی ہے وہ کیا درست ہے یا نہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگرچہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی تو حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے؟ دیکھیں، انشاءاللہ حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، اور خان صاحب نے بارہا یہ کہا ہے، ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، میری حکومت چلی جائے، میری جان چلی جائے خدا نخواستہ، لیکن میں حکومت صرف چلانے کے لیے لوگوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف انکوائری ہوئی ہے، دوسرے لوگوں کے خلاف ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں اپنے آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے، اور پی ٹی آئی میں قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ جہانگیر ترین ہوں، شاہ محمود ہوں، یا دوسرے لوگ ہوں، اسد عمر ہوں، یہ سب اس بات پہ سب متفق ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر نہیں ہیں، اور ہمیں قانون کی بالادستی انشاءاللہ اس ملک میں قائم رکھنی ہے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے حکومت کی جو ایما پر کیس بنانے کے حوالے سے جو بھانڈا پھوڑا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو کیا انہوں نے یہ کہا تھا ایف آئی اے کے جو سابق ڈی جی تھے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے کہ سخت کیس بنایا جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، جتنے اس دور کے اندر، ہمارے پی ٹی آئی کے دور کے اندر ادارے آزاد ہیں نا، کوئی نہیں ہے۔ نیب کو دیکھ لیں، وہ جب چاہتے ہیں ہمارے ارکان کو بھی بلا لیتے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی والوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ ایف آئی اے کی انکوائری کس کے خلاف ہوئی؟ جہانگیر ترین کے خلاف۔ جو بھی کوئی رپورٹس پہلے انکوائری ہوتی تھی، رپورٹس منظر عام پہ نہیں آتی، 10 سال لگ جاتے تھے۔ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ میں نے کہا نا، ہمارے ہوں یا پرائے ہوں، احتساب سب کا برابری بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کسی دباؤ میں آئیں گے یا وہ کسی وجہ سے انکوائری رکوائیں گے۔ اور جو بشیر میمن صاحب ہیں، ان سے میں یہی عرض کروں گا کہ جھوٹ نہ بولیں، اور اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کچھ کرنا ہوتا تو ان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ویسے ہی ہو جاتا۔ لیکن عمران خان صاحب اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور سب کے خلاف جو اگر کوئی انکوائری ہو بھی رہی ہے کسی کے خلاف بھی، وہ فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بشیر میمن صاحب کے سارے الزامات کو عمران خان صاحب نے مسترد کر دیا ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں جھوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے؟ مجھے یہ حیران کن حد تک کرونا بڑھ چکا ہے، اور کرونا کی بہت بری صورتحال ہے۔ پہلی ایک ویو آئی تھی، پھر سیکنڈ آئی، اب تھرڈ ویو ہے۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹریڈر ہمیں بلیک میل کرے گا، یا کوئی تاجروں کی جماعت کو ہمیں بلیک میل کرے گی۔ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ عمران خان صاحب نہیں چاہتے خود بھی کہ کاروبار بند ہو، کیونکہ دہاڑی دار طبقہ، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پر بے روزگاری نہ ہو، کیونکہ ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر بہت چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کرونا میں بہت اچھی طرح مقابلہ کیا ہے، عوام نے تعاون کیا، اس بار بھی عوام تعاون کرے گی، اور جو بلیک میلرز ہیں وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ جہاں ہمیں لگے گا لاک ڈاؤن کرنا ہے، جہاں لگے گا اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے، جہاں لگے گا شہر بند کرنا ہے، وہ ہم کریں گے۔ لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کاروبار چلتا رہے، عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اس موذی مرض سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے آپ کے پاس اب کیا اسٹریٹجی ہے؟
دیکھیں ہمیں احساس ہے مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کا جن ہے اس پہ قابو پانا ہے، اور جو مافیا ہے چاہے وہ آٹا مافیا ہے، چینی مافیا ہے، دوسرے مافیا، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی کوششیں کی ہیں جس کی وجہ سے کافی حد تک ریٹ نیچے بھی آئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سندھ گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی وہ ریٹ کا ریلیف عوام تک نہیں پہنچا رہی ہے۔ آپ کوئی بھی سبزی کا ریٹ اٹھا لیں، فروٹ کا ریٹ اٹھا لیں، اور جا کے آپ اس کو سبزی منڈی پہ چیک کریں، 500 گنا، 600 گنا، اور میرے ہلکے ڈیفینس میں آ جائیں گے تو 700 گنا ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں۔ اس کو کون دیکھے گا؟ ڈپٹی کمشنر دیکھے گا۔ سندھ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ دودھ کا ریٹ جو کمشنر نے کیا ہے نا، وہی ریٹ ہوگا نا، وہ اس کے اوپر 20-30 روپے اوپر بک رہا ہے، اور نہ ڈپٹی کمشنر صاحب نوٹس لے رہے ہیں، نہ کمشنر صاحب نوٹس لے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ نوٹس لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹ اور نیچے آئیں تاکہ عوام کو اس کا ریلیف ملے۔ اسی لیے انہوں نے احساس کفالت شروع کیا۔ احساس پروگرام کے تحت غریب جو دیہڑی دار طبقہ ہے ان کے لیے 60 بلین روپے سے کراچی میں دیے، کامیاب جوان اور سستا نیا پاکستان کے سستے گھروں کے لیے لون دیا، چیزیں دی، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں بھی فیڈرل لیول پہ بھی بہت زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غریب عوام تک ریلیف ملے۔ باقی صوبوں میں تو جتنا مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، لیکن سندھ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جتنا ریلیف ملا بھی ہے، ان کی نااہلی اور یہ جان بوجھ کے تاکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بدنام ہو، وہ ریٹ بڑھائی جا رہی ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر رہی ہے۔ الٹا دکانداروں سے، ان سے، یہ سارے آپ کے ڈپٹی کمشنر اور یہ کمشنر صاحب، یہ سارے کے سارے ان کی ایک منظم سازش کے تحت یہ ریٹ نیچے نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم فیڈرل لیول پہ بہت قانون سازی کر سکتے ہیں جس میں ہم ریٹ کنٹرول کریں، سب چیزیں کریں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ پرائس کنٹرولنگ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہیں، اور سندھ گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پر امپلیمنٹیشن ہو، کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے اس کا سارا بخار فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر گرے۔ لیکن عوام بہت باشعور ہے، ان میں اویئرنیس ہے۔ جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی غلطی ہوگی وہاں میں ایکسیپٹ کروں گا، اور میں کہوں گا کہ ہمیں اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لیکن اوور آل انشاءاللہ جو ہمیں امید ہے کہ عید کے بعد اور زیادہ مہنگائی پہ قابو پایا جائے گا۔ آپ آٹے کو ہی دیکھ لینا، جب اس وقت سندھ میں ضرورت تھی آٹے کی، انہوں نے 11-12 لاکھ بوری ذخیرہ کر کے رکھی ہے، بولا ہم ریلیز نہیں کر رہے۔ اس وقت اگر یہ ریلیز کر دیتے تو آٹے کی قیمت آدھی پہ آ جاتی۔ تو یہ بھی منظم سازش کے تحت سندھ کی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں، کراچی کی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے جو اس عوام کا خون چوس رہی ہے اسے بھی احساس کرنا چاہیے، رمضان میں تو کم سے کم رحم کرے، اور یہ جو بھی اس کی جو نیسیسری سٹیپس ہیں اس کو لینے چاہیے، وہ نہیں لیتی ہے تو اس کی ذمہ دار وہ بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شہزاد قریشی صاحب۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔